ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ کو جان لینی چاہیے۔ چونکہ یہ سیریز مکمل طور پر اسلامی موضوعات پر مبنی ہے، اس لیے اگر آپ کو شک یا یہ محسوس ہو کہ آپ تک غلط معلومات پہنچائی جا رہی ہے تو آپ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے ببرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اسلامک رینڈم فیکٹ سیریز کی پہلی ویڈیو میں خوش آمدید۔ یہ ایک ایسی سیریز ہوگی جو آپ تک نایاب سے نایاب معلومات پہنچانے کا سبب بنے گی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو 10 اسلامی فیکٹس بتائیں گے، اس لیے ایک بار ویڈیو کو روک لیں اور ایک بار درود پاک پڑھ لیں تاکہ یہ آخرت میں ہماری شفاعت کا باعث بن جائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 1، مقام ابراہیم۔ دوستو، مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر فرماتے تھے۔ آپ کے قدم کی جگہ ریت یا گارے کی طرح اتنی نرم ہو گئی کہ اس پر آپ کے قدموں کے نشان بن گئے جو اب تک موجود ہیں۔ تعمیر کعبہ کے بعد اسی پتھر پر کھڑے ہو کر جبل ابو قبیس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آوازیں دی تھیں کہ اے اللہ کے بندو، اس گھر کی طرف آؤ۔ اس پتھر پر قدم رکھ کر آپ نے اپنی بہو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ مبارک سے اپنا سر دھلوایا تھا۔ یہ پتھر ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اتنی عزت بخشی ہے کہ سارے حاجیوں کے سر اس کی طرف جھکا دیے ہیں۔ فیکٹ نمبر 2، کدو شریف۔ دوستو، کدو ایک ایسی سبزی ہے جسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شوق سے کھاتے تھے، لیکن کدو دوسری سبزیوں میں اس لیے افضل ہے کہ اس پودے کے نیچے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر آنے پر رکھا گیا تھا۔ کافی عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کا جسم مبارک، خاص طور پر آپ کی کھال، بہت نرم ہو گئی تھی۔ ڈر یہ تھا کہ آپ کے جسم پر مکھیاں بیٹھیں تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کدو کا پودا اگا دیا کیونکہ مکھیاں اس کے قریب نہیں جاتیں۔ فیکٹ نمبر 3، روح انسانی۔ دوستو، آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ انسان کی روح اس کے جسم میں 4 بار پڑتی ہے۔ ایک میثاق کے دن ڈالی گئی تھی، دوسری ماں کے پیٹ میں، پھر موت کے وقت نکال لی جاتی ہے، تیسری بار قبر میں سوال جواب کے لیے ڈالی جاتی ہے، اور پھر چوتھی بار محشر کے دن جب سور پھونکا جائے گا تب ڈالی جائے گی، جس کے بعد جنت اور دوزخ میں کبھی نہیں نکالی جائے گی۔ ہاں، کچھ گنہگار مومن دوزخ میں مردہ کر دیے جائیں گے، پھر نکال کر جنت میں بھیجے جائیں گے۔ فیکٹ نمبر 4، میدان نعمان میں عہد۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے علاقہ میں کوہ عرفات کے پیچھے میدان نعمان میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر دستے قدرت پھیر کر ان سے ان کی اولاد یہاں تک کہ قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ اسی ترتیب سے نکالے جس ترتیب سے پیدا ہوں گے۔ یہ سب چیونٹیوں کی شکل میں تھے۔ پھر ان پر اپنی تجلی ڈالی، اپنا جمال دکھا کر فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد اس لیے لیا تاکہ قیامت میں ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ اے مولا، ہم تیرے رب ہونے سے بے خبر رہے، ہمیں معافی دے دے۔ فیکٹ نمبر 5، کبوتر۔ دوستو، تفسیر نعیمی میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حرم مکہ میں جو کبوتر رہتے ہیں یہ ان کبوتروں کی نسل سے ہے جنہوں نے ہجرت کی رات غار ثور میں انڈے دیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی کہ قیامت تک ان کی نسل باقی رہے، چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی۔ آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ مکہ اور مدینہ کے مقامی لوگوں سے بھی پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ خبیث نجدی ان کبوتروں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں اور ان کو دانے میں زہر ملا کر ڈال دیتے ہیں، جس سے لاکھوں کبوتر شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ نجدیوں نے اپنے بچوں کو گلیلیں دے کر اس کام پر لگایا ہے کہ رات کے وقت ان کبوتروں کے ٹھکانوں کو تلاش کر کے انہیں ختم کر دیں، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نسل کے لیے دعا کی تھی، اس لیے نجدی تو کیا پوری دنیا بھی مل کر انہیں ختم نہیں کر سکتی۔ فیکٹ نمبر 6، بیت المقدس۔ دوستو، بیت المقدس کو مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے لگ بھگ 16 مہینے نماز پڑھی ہے۔
اور یہیں سے آدمی جنت اور دوزخ کی طرف بھیجے جائیں گے۔ فیکٹ نمبر 7، نیلے رنگ کا گنبد۔ دوستو، سلطان قائد بائی نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تیسرا گنبد نیلے رنگ کا بنوایا تھا۔ پھر سن 1233 ہجری میں سلطان محمود بن عبد الحمید خان ثانی نے نئی تعمیر کروا کر سن 1255 ہجری میں سبز رنگ چڑھایا۔ یہی گنبد خضرا آج بھی موجود ہے اور دنیا بھر کے سنی مسلمانوں کے دل کی دھڑکن ہے۔ فیکٹ نمبر 8، غلاف کعبہ۔ دوستو، پہلے کعبے کا غلاف مختلف رنگوں کا ہوتا تھا۔ خلیفہ مامون الرشید نے سفید رنگ کا غلاف چڑھایا تھا۔ محمود غزنوی کے غلاف کا رنگ زرد تھا۔ مصر کے فاطمی خلیفہ سفید رنگ کے غلاف بیچتے تھے۔ خلیفہ ناصر عباسی نے شروع میں سبز رنگ کا غلاف بنوایا، پھر سیاہ ریشم کا بنوا کر بھیجا۔ اس کے بعد سیاہ غلاف ہی بنایا جاتا رہا ہے۔ فیکٹ نمبر 9، دوستو یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ غلاف کعبہ کے چاروں طرف زرعی کے کام کی پٹی بنانے اور اس میں کعبہ شریف سے متعلق قرآنی آیت لکھوانے کا سلسلہ سب سے پہلے 761 ہجری میں مصر کے سلطان حسن نے شروع کیا تھا، جو آج تک چل رہا ہے۔ فیکٹ نمبر 10، جبل ابو قبیس۔ دوستو، ابو قبیس صفا کے نزدیک بیت اللہ شریف کے بالکل سامنے پہاڑ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ سب سے پہلا پہاڑ ہے جو دنیا کی سطح پر نظر آیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق طوفان نوح کے بعد حجر اسود اسی پہاڑ پر امانت کے طور پر محفوظ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ، جس کا بیان قرآن پاک میں بھی ہے، اسی پہاڑ پر دنیا والوں کو دکھایا گیا۔ تو دوستو، یہ تھے آج کے 10 اسلامی فیکٹ۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔